اگر پابند ہیں۔ انتقام کی آگ میں نہیں جل رہے ہیں اور یہ ذہن میں ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے، تو آپ صرف عمران خان پہ فوکس کیوں ہے؟ اور جو آپ کو دھمکی دے رہے ہیں تو آپ ان کو گرفتار یہ کرنے تو اس کے سارے چمچے چماٹ ہیں نا، بنیاد تو وہی ہے نا، وہ بنیاد جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گی تو ہر چیز جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گی۔ ویسے اس نے جو میاں والی میں جو اس نے پولیس کے اوپر اسلحہ تانا ہے، پولیس کے لوگوں کے اوپر تشدد کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ ٹیئر گیس گن کہاں سے آ گئی تھی اس کے پاس؟ اس کے پاس جو اس کے ساتھ جو پولیس تھی، جو بابردی بھی تھی، سول کوپر بھی تھی، مسلح تھی، تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کے وہ جو ہے وہ ساتھ تھی۔ ہم نے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہے، اور اس مقدمے میں میری یہ کوشش ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس بات کی اجازت دے اور ان تمام فسادیوں کو جو ہے اب یہ دوبارہ جب رخ کریں اسلام آباد کی طرف، تو اب ان کو نظر بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان مقدمات میں ان کو جو ہے وہ براہ راست ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ اگر سارے انتقام دہشت گردی کی کے آگ مقدمات نہیں ہیں۔ ہے تو آپ شیخ رشید کو کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف شیخ کیا مقدمہ رشید ہے؟ کیوں خونی مارچ کرنا چاہتا ہے جی؟ وہ خونی مارچ میرے خلاف کرنا چاہتا ہے؟ وہ خونی مارچ تو اس ملک کے خلاف کرنا چاہتا ہے، وہ اس قوم کے خلاف کرنا چاہتا ہے، میری ذات کے خلاف تو وہ خونی مارچ نہیں، نہیں اس کا کرنا یہ چاہتا۔ مطلب بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہو کہ جی یہ لوگ خون بہانا چاہیں گے۔ نہیں، اس نے تو بڑا واضح کہا کہ جی ہم یہ خونی مارچ کریں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ لوگ خود کو آگ لگانے کو تیار ہیں۔ کتنے لوگوں نے آگ لگائی جی اپنے آپ کو؟ تو پھر ابھی تو تک اسے چاہیے تھا کہ E9 پہ آ کے خود کو آگ لگاتا یہ۔ تو پرچہ یہ کاٹ 2 کے دن اگر جو ہے ابھی تک گرفتار دو نہیں کر دن جو ہے سکے، یہ ملا نہیں ہے۔ تو جب پرچہ کاٹ کے ابھی تک گرفتار نہیں کر سکے تو یہ ان کی کامیابی اور آپ کی ناکامی نہیں؟ نہیں، کوئی اس میں دیکھیں جو مقدمات درج ہوئے ہیں کسی جگہ پہ تو ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے۔ ہر آدمی، جو آدمی پولیس کے اوپر اسلحہ تان رہا ہے، جو آدمی پولیس کے اوپر تشدد کر رہا ہے، جو آدمی پولیس کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے، اس کی ویڈیو جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم نے یہ تمام کیسز جو ہیں یہ ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ اور اوکولر ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے درج کیے ہیں۔ اب آگے رہی معاملہ ان کی جو ہے وہ گرفتاری کا، تو ایک پروونشل حکومت جو ہے وہ ان کو پناہ دیے ہوئے ہے، اس کے لیے جو لیگل تقاضے ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے کریں گے، اور ان تقاضوں کو پورا کر کے میری تو شیخ رشید بھی ادھر پناہ لے چکے ہیں۔ میری پوری جو ہے وہ کوشش بھی ہے اور نیت بھی ہے کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے۔ نہیں، شیخ رشید بھی ادھر پناہ لے چکے ہیں۔ ان کا یہی انجام ہے۔ اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ویسے ان کو ہم نے کافی ان کے متعلق معلوم کیا کہ چلو معلوم ہی کریں گے کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ تو ایسے زمین دوز ہوئے کہ ان کا 2-3 دن پتہ ہی نہیں چل سکا۔ یہ صرف جس دن پھر سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے تو اس دن پھر ان کی کوئی جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میرے اندر کوئی انتقام کی بات ہے، خدا کی قسم یہ پرامن پولیٹیکل ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی کریں، میں اسی پوزیشن میں بھرپور طریقے سے جو ہے ان کو تحفظ فراہم کروں گا، اور اسی طرح سے جس طرح سے وہ 2 راتیں ہم نے جاگ کے گزاری ہیں ان کو روکنے کے لیے، اسی طرح سے ہم جاگ کے ان کی جو ہے وہ رات بھر حفاظت کریں گے، لیکن یہ ایک جو ہے وہ پرامن اور لیکن ایک اگر یہ جمہوری احساس ایکٹیویٹی جو ہے غالب وہ کر ہے کے آئیں۔ کہ جان اللہ کو دینی ہے اور انصاف کرنا ہے اور انتقام نہیں لینا ہے، یہ وقت تو بہت جلدی بدلتا ہے، دیکھیں کل وہ تھے، آج آپ ہیں، تو کل وہ دوبارہ آ سکتے ہیں، تو پھر آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ پولیس اور FIA میں تقرری اور تبادلہ کیوں ہے؟ کوئی بڑے پیمانے پہ نہیں، بتائیں آپ کس بڑے پیمانے پہ تقرریاں کی ہیں ہم نے؟ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا کہ جی آپ نہیں، پولیٹیکل موٹیوز کے تحت FIA دیکھیں میں معذرت اور انتہائی احترام کے ساتھ اگر اس طرح سے تاثر کی بنیاد پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ لگنے والے جو ہے وہ پوسٹوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اگر 100 موٹو نوٹس لیے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ ان کا بعد میں جب سارے ریکارڈز پیش ہوں گے تو وہ جو ہے وہ نوٹسز جو ہے وہ ان کی کوئی سامنے حقیقت جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ FIA میں بتائیں کون سے تبادلے ہوئے ہیں جی FIA میں؟ DG کا تبادلہ ہوا ہے، کوئی DG ہم نے جو ہے وہ کوئی اپنے کسی عزیز کو لگا دیا ہے، وہی آدمی جس کو انہوں نے IG بلوچستان لگایا تھا بہت اچھا سمجھ کے، پھر اس کے بعد انہوں نے نیکٹا کا چیئرمین لگایا تھا تو اس کو ہی ہم نے DG FIA لگایا نا۔
اور بتائیں کہ ہم نے کہاں پہ جو ہے وہ لیکن اسلام آباد کا آئی جی کیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرمنل ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ نے اس کو ایک دن پہلے آئی جی لگا نہیں، دیا۔ ہر وہ آدمی جو ان کے ساتھ نہیں ہے یا ان کو پسند نہیں ہے، وہ ہر آدمی کرمنل ہے۔ اگر اس طرح سے کرمنل بنایا جانا ہو اور آپ کی بات وہ انتقام والی درست ہو، تو ہم بھی کل ان میں سے جو ہے وہ 10 15 20 لوگوں کو پکڑ لیتے، اور پکڑ کے ہم بھی ان کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دیتے، ہم بھی ان کے اوپر کوئی چوری کا کوئی ڈکیٹی کا مقدمہ جو ہے وہ ڈال دیتے، اور پھر کہتے کہ جی ٹھیک ہے ان کے خلاف تو مقدمے درج ہیں۔ یعنی آپ ان کی ڈٹائی کا حال دیکھیں کہ خود انہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، اور خود ہی اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ تو بیلوں پہ اوپر ہیں۔ وہ بھئی آپ لوگوں نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، عدالتوں نے ہمیں ریلیف دیا، اور وہ ریلیف بھی کوئی یہ نہیں کہ ہمیں دوسرے دن مل گیا، کوئی آدمی جو ہے وہ 6 لیکن ماہ بعد کوئی آئی جی سال اسلام بعد جو ہے آباد وہ کے بیل بارے آؤٹ میں تو ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج نے بھی کہہ دیا کہ آپ کے خلاف کیسز چل رہے ہیں۔ کوئی کیسز نہیں اس کے خلاف چل رہا، اور اگر آپ جو ہے وہ اس کی حقیقت جاننا چاہیں، یہ ناصر اکبر خان صاحب جو ہیں یہ بہت محنتی اور کام کرنے والا پولیس آفیسر تھا۔ جب ہم نے سیف سٹی لاہور کا جو ہے وہ قیام عمل میں لانے کی بات ہوئی، تو باقاعدہ جو نام ریکمینڈ ہوئے، تو ایک کمیٹی نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویو کرنے کے بعد، اسیس کرنے کے بعد اس کو سلیکٹ کیا۔ اس آدمی نے 2-2.5 سال بڑی محنت کی وہاں پہ، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کی محنت کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے کہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سیف سٹی جو لاہور ہے اس کا قیام جو ہے وہ ممکن ہوا۔ اب اس کے بعد 2.5 سال اس نے ہمارے نیچے سرو کیا، اس کے بعد 1 سال جو ہے ان کی کس نے بطور انچارج سیف سٹی سرو کیا، اس کے بعد آ گیا میرے والا کیس۔ اب جب میرے انہوں نے گاڑی میں جو ہے وہ ہیروئن ڈال کے تو وہ وہاں سے برآمد کی، وہ ساری وہ سیف سٹی کیمروں نے اس کو کیپچر کر لیا۔ ہم نے عدالت میں درخواست دی کہ جی یہ ظلم ہوا ہے، اور یہ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں، تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کروایا جائے۔ عدالت نے وہ پیش کروانے کا حکم دے دیا۔ اس وقت کے چیف منسٹر نے انہیں بلا کے کہا کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ ضائع کر دو۔ انہوں نے کہا یہ ضائع ہو نہیں سکتا، یہ تو کئی جگہ پہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کو عدالت میں پیش نہ کچھ گا، یہ عدالت نے مانگا ہے تو میں اس کو کس طرح سے روک سکتا ہوں۔ اس نے وہ عدالت میں ریکارڈ پیش کر دیا۔ میرے والا کیس جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہوا، ان کو ایمبیرسمنٹ ہوئی۔ اس دن سے جو ہے وہ اس کو رگڑا ملنا شروع ہوا تھا، اور اب یہ قریب تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو اور مہینہ 2 مہینے اب آفس میں رہنا ملتا تو شاید ان کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیتے۔ تو اب ان لوگوں کے ساتھ اب لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا جن کہ لوگوں جی کے ان ساتھ کے حرکت کی وجہ سے چونکہ آپ عدالت میں بچ گئے، ان کی سیف سٹی کی فوٹیج وہ میچ نہیں کر رہی تھی حکومت کے دعوے سے، تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نوازا ان کو۔ نہیں، تو وہ سیف سٹی کی جو فوٹیج میچ نہیں کر رہی تھی تو اس میں میچ میں اس کا کوئی عمل دخل تھا؟ وہ تو سیف سٹی کی فوٹیج تو جو اب ہم بیٹھے ہیں تو ہماری اگر ایک فوٹیج بن رہی ہے تو اس میں پھر ہمارا کیا کمال ہے؟ فوٹیج تو وہی بنے گی نا جو ہم جس صورت میں بیٹھے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چلو اگر ایک ریکارڈ کا حصہ تھی اس نے پیش کر دی عدالت کے حکم سے، اس کا کیا قصور تھا؟